یہ بالکل جھوٹ ہے. اور میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ بابا فرید گنج شکر کو آلموسٹ فوت ہوئے 700 ایئرز ہو چکے ہیں. آج 1441 ہجری چل رہی ہے نا. تو کیا انہوں نے بجلی دریافت کی؟ بجلی کو دنیا میں تو ابھی 250-300 سال ہوئے ہیں. فیراڈے نے سب سے پہلے آبزرو کیا تھا نا، جب کسی کنڈکٹر کو موو کیا جاتا ہے میگنیٹک فیلڈ میں سے تو اس میں ای ایم ایف انڈیوس ہو جاتی ہے، وولٹیج پیدا ہو جاتی ہے. تو اگر یہ لوگ بجلیاں قید کرتے تھے تو انہوں نے بجلی بنا کیوں نہیں لی ہے؟ آسمانی بجلی جو قید کرتا ہے وہ یہ والی بجلی بنا دیتا. چلیں اس وقت نہیں سمجھ لگی تو ان کو گوروں نے بتا دیا تو ابھی ہمارے پاکستان کی بجلی پوری کر دیتے ہیں. آج تک بھی کئی ایک علاقے ہیں ایسے جہاں پہ بجلی کے ایشوز ہیں تو یہ پوری کر دیں. تو یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں. اور اللہ معافی دے، ہم اس میں کوئی بزرگوں کا مذاق نہیں اڑاتے. بزرگوں بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے نام پہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر یہ واقعی صحیح العقیدہ بزرگ ہوئے تو قیامت والے دن یہ اپنے ماننے والوں کے دشمن ہو جائیں گے. سورۃ الاحقاف جو پارہ نمبر 26 ہے، اس کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ٹروتھ ریویل کیا. یہ قرآن حکیم میں مضمون کئی جگہ پہ ہے، لیکن جس شان سے سورہ احقاف کے سٹارٹ میں آیا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر ہے 5. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکارتا ہے. مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی پکار نہیں سن سکتی. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو اس چیز سے غافل ہیں کہ ان کو کوئی پکار بھی رہا ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی اس عبادت سے کفر کر دیں گے. عبادت، پہلے پکارنے کا ذکر آیا اور کہا کہ عبادت، پکارنا ہی تو عبادت ہے جناب. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد کے لیے کسی کو پکارنا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی وائلیشن ہے. ویسے آپ نے اظہار محبت کرنا ہے تو آپ جو مرضی کریں. صلاۃ السلام میں بھی ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ہمارا صلاۃ السلام پہنچتا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. لیکن مدد کے لیے نہیں ہم پکار رہے ہوتے اللہ کے نبی علیہ السلام کو. تو یہاں پہ بھی یہ بزرگ تو دشمن ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا عقیدے وابستہ کر دیے. اور یہ جو بجلی کا عقیدہ انہوں نے وابستہ کیا ہے، اللہ معافی دے، اس بجلی کے نام کے اوپر تو پوری صورت ہے قرآن میں، آپ کو پتہ ہے. سورۃ الرعد، قرآن حکیم کی سورت نمبر ہے 13 اور اس کی آیت نمبر بھی ہے 13 اور پارہ نمبر بھی ہے 13. کیا بات ہے جی، کڈی وڈی کرامت ہے. سورت نمبر 13 الرعد، پارہ نمبر 13 اور آیت نمبر 13. ٹھیک ہے جی، جس میں سورۃ الرعد کا نام آیا، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام الرعد ہے. سنیں جی. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرتی ہے یہ گرج جو بجلی کی ہے حمد کے ساتھ اسی کی. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں اس سے ڈرتے ہوئے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ تعالیٰ اس بجلی کو بھیجتا ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جس پہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بجلی گرا دیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا سخت ہے گرفت فرمانے کے اوپر. اللہ اکبر. لَهُ دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے، یعنی پکارنا ہے تو اسی کو پکارنا ہے. بابا فرید کو نہیں کہنا کہ یہ بجلی ٹال دے. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جو لوگ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں، لا يستجیبون لهم بشیء، وہ ان کی اس کسی بات کا بھی جواب نہیں دے سکتے. الا کباسط کفیہ الی الباء لیبلغ فاہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دونوں ہاتھ یوں پھیلائے اور پانی کو کہے کہ آ جا میری پیاس بجھا دے. تو اس طرح ہاتھ پھیلانے سے کبھی بھی پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا جب تک وہ گلاس پکڑ کے خود نہیں پیتا. تو یہ اسی طریقے سے جو بابوں کو پکار رہے ہیں نا، وہ اسی طریقے سے ہے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے.
وما ہوا ببالغ، اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور ایسے لوگوں کی، ایسے کافروں کی، ایسے ناشکروں کی دعا جو ہے وہ تو گمراہی میں ہی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کافروں کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، اچھا جی، تو مسلمان پکار سکتا ہے غیر اللہ کو؟ جسے فٹ اسے گفٹ، جس پہ جو چیز فٹ ہوگی وہ اس پہ گفٹ ہو جائے گی۔ تو یہ سورۃ الرعد میں آیا۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ٹروتھ ریویل ہوا ہے آیت نمبر 44 کے اندر۔ یہاں پہ تو اللہ نے کہا یہ جو بجلی ہے نا، یہ جب گرجتی ہے تو یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جو جناب بجلی ادھر تنگ پہنی ہے لوٹے چ۔ اے جناب سنو، سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر ہے 17 اور پارہ نمبر ہے 15۔ اس کی جو آیت نمبر 44 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وجد امیز آیت نازل فرمائی ہے، یقین کریں میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں اس آیت کو۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض، جو بھی ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ومن فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے، سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، سورج، چاند، ستارے، نباتات، حیوانات، کوئی بھی، انسان اور جن کو چھوڑ کے، کیونکہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جتنی بھی ایسی مخلوقات جن کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، وہ سب کی سب مخلوقات الا یسبح بحمدہ، وہ مگر اس حال میں ہے کہ وہ تسبیح کرتی ہیں حمد کے ساتھ اس کی، ولکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ برداشت کرنے والا ہے اور معاف فرمانے والا ہے، یعنی انسانوں اور جنات کی نافرمانیوں کو برداشت کر رہا ہے، ورنہ ان دو مخلوقات کے سوا جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور تم ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایک تو ذکر آ گیا سورۃ الرعد کا کہ یہ گرج بھی چمکتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے حمد کے ساتھ۔ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہے وہ تسبیح۔ حتیٰ کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ کئی پہاڑ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں جیسے انسان روتا ہے۔ سورہ صاد میں آیا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ مسخر کیے تھے جو ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی بار کھانا کھایا تو ہم جو نوالا کھا رہے ہوتے تھے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا تھا، ہم سنتے تھے اس کی آواز۔ صحابہ کا ایمان پھر اسی لیے اتنے اوپر لیول پہ تھا نا، وہ تو سب ان کے لیے تو غیب کے پردے بھی کئی معاملات میں اٹھ کے تھے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور بخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے لیے جب ممبر تیار کیا گیا تو ممبر سے پہلے آپ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں جب آپ ممبر پہ چڑھے تو ہمیں چیخنے کی، رونے کی آواز آئی جیسے کوئی اونٹنی کا بچہ روتا ہے، تو اب بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو تو خیر سمجھ آ گئی، آپ اترے، آپ اس کھجور کے تنے کے پاس آئے اور آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور کہتے ہیں جیسے بچہ ہچکیاں لیتا لیتا خاموش ہوتا ہے نا، اس طریقے سے وہ خاموش ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان ساری بے جان چیزوں کا بھی یعنی معاملات جوڑے ہوئے ہیں۔ بابوں کا کوئی لینا دینا نہیں اس طرح کے معاملات کے ساتھ، نہ بابوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ ان کے نام کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے خود کیا تو وہ اپنے کیے ہوئے اعمال خود اللہ کی برگاہ میں جا کے دیکھیں گے۔ ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن جب آپ ہمیں کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو پھر آپ خود ہی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں موقع مل جائے۔ اور یہ تو وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں بہشتی دروازہ ہے، ہم کہتے ہیں جی بہشتی دروازہ تو خانہ کعبے کا دروازہ بھی بہشتی نہیں ہے، دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو کعبے کے دروازے سے گزر گیا تو وہ جنتی ہے۔ اگر یہ کہنے کی جنتی ہے تو ان کو یہ جو امام کعبہ ہیں اور عرب کے حکمران ہیں جن کے پیچھے آپ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی، وہ تو ہر دفعہ 2 دفعہ گزرتے ہیں، وہ کہتے نہیں وہ ناستے نہیں ہے، تو سر تو ہستے بھی کوئی نہیں، اپنے اعمال کے مطابق انسان اٹھایا جائے گا۔ جنت کا ٹکڑا ہے نا تو وہ ریاض الجنہ بخاری مسلم میں آتا ہے، میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے، جس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ پریکٹیکلی اس وقت قبر رسول ہے وہاں پہ، حجرہ عائشہ میں سلام اللہ علیہ، حضرت سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی قبریں بھی ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں بہشتی دروازہ بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں جو گزر جائے جنتی ہے،
وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام خواب میں آئے تھے، اشارہ کر کے چلے گئے تھے. یار نبی علیہ السلام نے تو کہیں حضرت علی کو اشارہ نہیں کیا کہ تیرے گھر کی جو دہلیز پہ آ جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا، حضرت فاطمہ کی دہلیز پہ آ جائے گا، جو واقعی لاڈلے تھے. آپ کے تو نام ہے دیے ہوئے لوگوں کو، مولا علی کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے. تو آپ جھوٹی باتیں منسوخ کرتے ہیں. اور پھر ہمارے بھی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کی بھی مطلب یہاں پہ عقیدت وابستہ ہوگی ہے، کیونکہ اب جو ان کی موجودہ وائف ہیں وہ ان کے ساتھ عقیدت رکھتی ہیں. اور آپ پتہ وہ سجدے میں بھی گرا دیا تھا انہوں نے جا کے ان کو وہاں پہ. تو وہ بھی جہاں کہیں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ان کی اسلام کے لیے بہت خدمات ہیں. میں کہتا ہوں اسلام کے لیے خدمات ہیں تو کوئی قرآن کا ان کا ترجمہ دکھائیں نیٹو لینگویج میں، کوئی بخاری کا ترجمہ، مسلم کا ترجمہ. خدمات تو علمی ہوتی ہیں نا. نبی علیہ السلام کو تو کہا گیا قل رب زدنی علما، اے نبی دعا کریں اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. جن لوگوں نے قرآن کا ترجمہ 1000 سال میں نہیں کیا، بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں نیٹو لینگویج میں کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس میں کیا لکھا ہے، وہ کون سی اور خدمات کرتے رہے. کہتے ہیں کلمہ پڑھایا. اچھا کلمہ پڑھانے سے آپ مان لیں گے؟ کہتے ہیں ہاں. ہم کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں کو پڑھایا اور ویڈیوز موجود ہیں، آپ کے تو بابوں کی ویڈیوز بھی نہیں ہیں، تو وہ اولیاء اللہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں. تو پھر ہم آپ والوں کو کیوں مانیں؟ تصوف تو ہندوؤں کے یہاں بھی پائی جاتی ہے، مسٹسزم ایک پورا الگ سے ایک اسکول آف تھاٹ ہے. عیسائیوں میں بھی رہبانیت کی شکل میں ہے، بدھسٹ میں بھی موجود ہے، مسلمانوں میں بھی موجود ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ یہ ٹرو ریلیجن ہے. ٹرو ریلیجن وہی ہے جو کتاب و سنت ہے، جو حجۃ الوداع کے موقع پر چھوڑا کتاب و سنت، اور غدیر خم پہ کتاب اللہ اور اہل بیت، جو مسلم شریف میں اوپر تلے 4 احادیث ہے. باقی تو سب لوگوں کی منہ شگافیاں ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی یہ ان کی خدمات ہیں. اور خدمات یہ ہیں کہ ان کی ایک ہی کتاب ملتی ہے پبلک میں، وہ آپ پڑھ لیں، حشت بہشت. یہ علمی خدمات. وہ 8 چشتیہ کے بزرگوں کے حالات زندگی ہیں، اس میں ایک حالات زندگی انہوں نے بھی لکھے ہیں، فوائد السالکین ایک کتاب کا نام ہے جو اس میں 8 کتابوں میں ہے. اور انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں اپنے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. ایک کاکی پنجابی والا نیچے، یہ میں نے ان کا نام تھا، پتہ نہیں کیا تھا اس کا مطلب، وہ اب علماء سے پوچھیں، مجھے تو نہیں پتہ. تو وہ ان کے حالات زندگی جو ہے وہ فرید الدین گنج شکر نے نقل کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی جو ان کے بھی پیر تھے، یعنی یہ بابا جی کے دادا پیر ہیں، وہ معین الدین چشتی المتوفی 633 ہجری. یار جان دو صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. وہ کہتے ہیں جی کہ فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں کہ مجھے خود میرے پیر صاحب نے بتایا کہ جو ان کے پیر صاحب تھے نا معین الدین چشتی، وہ ایک دن خاص جذب کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا حضرت میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اگر مرید ہونا چاہتا ہے تو جو میں کہوں وہی تو نے کہنا ہے. پہلے سنا تو کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا اچھا اب ایک دفعہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. نعوذ باللہ. ابھی تک ان کی پبلک کو اشرف علی رسول اللہ یا اشرف علی تھانوی یا اللہم صلی علی نبینا اشرف علی تھانوی یہی پتا تھا. سر اے بھی ہے جے، یہ تہاڈا بھی ہے. تو کہتے ہیں وہ چونکہ پکے عقیدے والا مرید تھا، مرید ہونے آیا تھا، ابھی ہوا نہیں ہے، اس نے پڑھ دیا. تو حضرت نے اسے بیعت بھی کیا، یعنی کفر کی حالت میں بیعت کیا، کیونکہ اس کے بعد تو وہ کافر ہو گیا نا. اور یہ تو کہتے ہیں گستاخی کی تعویل بھی نہیں ہوتی. یہ تو صراحتاً اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ یہ اتنی بڑی گستاخی ہے جو غلام احمد قادیانی نے بھی نہیں کی. اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا ہے. یہ تو ڈائریکٹ. اچھا جی. وہ کہتے ہیں جی خلت سے نوازا، اور پھر اینڈ پہ نا جو کہتے ہیں نا کور کرنے کے لیے کہا کہ کلمہ وہی تھا جو تم نے پہلے پڑھا تھا، میں نے صرف تمہارا ٹیسٹ کرنے کے لیے پڑھوایا تھا. ہم یہ کہتے ہیں اس ٹیسٹ کے بعد اگر بابا جی اور یہ دونوں مر جاتے تو پھر، اور ٹیکنیکلی یہ بیعت ہوئی نہیں ہے، کیونکہ بابا جی نے جب یہ کیا نا اس کے بعد توبہ تو انہوں نے نہیں کیا. وہ کہتے ہیں یہ الٹیمیٹلی یہ انڈائریکٹ رجوع ہے. یہ رجوع بھی ثابت ہو جائے نا تو بابا جی کی اپنی بیعت تو ٹوٹ گئی ہے. خواجہ عثمان ہارونی سے، مجھے ان کے سارے شجرے بھی یاد ہیں، ان کے جو پیر صاحب ہیں وہ ہیں. تو وہ تو چلے گئے تھے قبر میں. تو سب سے پہلے ان کو چاہیے تھا، بابا جی کہتے ہیں کہ پہلے تو میں آپ مرید ہو کے آنا، میں کفر کے لوایا تیرے کو، پھر منو جو تم ملے گی خلافت پھر میں تمہیں بیعت کراں گا. تو یہ بھی نہیں ہوا. تو کسی طریقے سے یہ نہیں بچتے. وہ کہتے ہیں شطحیات ہیں، پنجابی بونگیاں. کہتے ہیں قلم اٹھے ہے. کتنے لکھے ہے جی قلم؟ وہ کہتے ہیں وہ حدیث نہیں ہے جی.
بات اتنا پتہ ہے ان کو کوئی حدیث ہے. وہ صحیح بخاری میں تعلیقاً مولا علی کا قول ہے اور سنن ابن ماجہ میں پوری مرفوع روایت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے, ایک پاگل سے, ایک بچے سے اور سوئے ہوئے شخص سے. تو وہ کہتے ہیں وہ جو پاگل ہے نا, یعنی مجذوب کا مطلب مجنون بھی ہوتا ہے, پاگل بھی, قلندر بھی اسی کو ہی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ان سے قلم اٹھا ہوا ہے, اس لیے ننگے پھرے تو خیر ہے, نماز پڑھے تو خیر ہے. تو یار ان کے پیچھے آپ چلتے ہو, صحابہ کرام سے تو قلم کبھی نہیں اٹھا, وہ تو پوری زندگی نمازوں کی مشقتیں اٹھاتے رہے. تو قلم اٹھا ہوا ہے اور ان کو انہوں نے اپنا شیخ بنایا ہوا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اس لیے ان کے اوپر گرفت نہیں ہوتی ہے. تو پھر تو ان کو بزرگ نہ آپ کہیں, آپ ان کو یہی کہیں جو یہ ہیں, جو حدیث میں الفاظ موجود ہیں, تو جھگڑے ہی ختم ہو جائیں. پھر کہتے ہیں جی ایک اور حدیث بھی ہے جی, وہ ان کو بس اتنا پتہ ہی ہے, وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی ہے کہ جس کی سواری ریگستان میں ہو اور وہ ایک جگہ آرام کے لیے رکے, اس سواری پہ سارا سامان لدا ہوا ہو, اچانک وہ سواری غائب ہو جائے. وہ اٹھے تو سواری غائب پائے. اب ریگستان میں سینکڑوں میل کا سفر ہے اور سارا ساز و سامان, پانی بھی, خوراک اس پہ لدی تھی. اب اسے اپنی موت نظر آنا شروع ہو جائے کہ میری سواری گئی تو اب میری موت ہے. تو اسی پریشانی کے عالم میں وہ جو ہے وہ لیٹ جائے اور اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی. حتیٰ کہ وہ اتنی خوشی ہو کہ اس نے اپنی زبان سے یہ کہنا ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ کہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. من شدت الفرح, اس خوشی کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا جائے. نبی الاسلام اس کو لڑکھڑانا کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہ پڑھ بیٹا میرے نام دا کلمہ. کیا ابو بکر, عمر, عثمان علی نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے چیک کرنے کے لیے؟ بتائیں. اگر انہوں نے پڑھائے تو بابے کی طرح جناب, وہ تو نبی الاسلام کے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ہیں. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. تو ان لوگوں نے کہاں سے پڑھائے؟ تو یہ میں نے, چونکہ بابا فرید گنج شکر کا ذکر ہو اور چشتی رسول اللہ کا ذکر نہ ہو, کیونکہ نقل انہوں نے ہی فرمایا, وہ نقل انہوں نے کی ہے, کتاب انہوں نے لکھی ہے. جیسے امام بخاری, امام مسلم نے نقل کیا نا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. پہلی چیز یہ کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ میرے ماموں نے یہ نقل کیا ہے نا. تو بابا جی نے بقول ان کے, چونکہ کتاب ہے اور وہ شبیر بدرس چھاپ رہی ہے, انہوں نے یہ نقل کیا واقعہ اور لکھا, اس میں ایڈنگ بنی ہوئی ہے حسن عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. یہ حسن ہے نہ حسد, منوس, یہ منوس عقیدہ ہے, یہ حسن عقیدہ ہے. تو بہشتی دروازے کا ذکر نہ ہو اور چشتی رسول اللہ والی عبارت کا ذکر نہ ہو, بابا جی کا ذکر ہو جائے تو پھر زیادتی ہے نا. تو اس لیے ہم نے کھول کے بیان کر دیا. اور اس میں ضمناً پہلے بھی عرض کروں کہ ایک وہ گولڈے والوں کے مریدوں نے نا میرے خلاف ایک کلپ چڑھایا ہے کہ جی وہ ہمارے پیر میر شاہ صاحب نے تو باقاعدہ جو ہے وہ اس کلمۃ الحق کتاب کے اندر رد کیا ہے چشتی رسول اللہ کا, اور یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو انڈورس کیا ہے. وہ رد انہوں نے کس طریقے سے کیا ہے وہ نہیں بتا رہے اس کلپ کے اندر, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ گھاٹے فٹ ہو جائے گا. اور رد انہوں نے یہ کیا ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کے بارے میں وہ کہتے ہیں, اس کو جواب دیتے ہوئے کہ تم یہ چشتی رسول اللہ والا جو واقعہ ہے نا, اس کو دلیل اپنی نبوت کی نہیں بنا سکتے, اس لیے کہ یہ صوفیاء خاص حالت میں ان پہ شتیحات طاری ہوتی ہیں, یہ معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہیں. وہ اس کو کلمات کفر نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے کفر ہے. وہی جو ہم کہتے ہیں نا کہ میرے بابا جی اگر کلمہ پڑھائیں تو وہ معرفت کی بات, تیرے بابا جی پڑھائیں تو گستاخ رسول. تو بتائیں, ہم نے تو جے پی جی لگایا تھا اور میرے اوپر الزام لگایا کہ اس نے جی پیر میر شاہ صاحب کی گستاخی کر دی ہے. میں نے تو عبارت دکھائی ہے, آپ بریف کریں نا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور اسی کلپ میں نے پیر میر شاہ صاحب کی تعریف بھی کی کہ انہوں نے قادیانیت کے خلاف کام کیا, اور سب سے بڑا کام جو ساری بریلویت نہیں مل کے کر سکتی, کہ ثناء اللہ امرتسری جو اہل حدیث کے اس وقت سب سے بڑے عالم تھے, جو غلام احمد قادیانی کے خلاف ڈٹے ہوئے تھے, جب وہ گولڈے میں ان کو ملنے گئے تو انہوں نے اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا اور پیر میر شاہ صاحب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. آج کوئی بڑا بریلوی عالم جس کو سارے بریلوی مانتے ہوں, پیر میر شاہ صاحب سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو خیر اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے تھے, لیکن ایک صوفیت کی فیلڈ میں تو کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اہل حدیث کو اپنا امام بنائے؟ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ الیاس قادری صاحب جو ہے وہ ساجد میر صاحب کو سامنے کھڑا کر کے یا حافظ سعید صاحب کو کھڑے کر کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جناب وہ تو امام کعبہ کے پیچھے پڑھنے کے قائل نہیں ہے, اید شاہی کوئی نہیں چوزے. تو پیر میر شاہ صاحب والا جگرہ ان کے اندر موجود ہی نہیں ہے.
تو میں نے ان کے لیے تعریفی کلمات بھی کہے تھے، لیکن جہاں پہ ان کی کتاب مس یوز ہو رہی ہے ان کو کیٹاگوریکل ڈینائی کرنا چاہیے تھا کہ چاہے غلام القادیانی یہ پڑھوائے یا کوئی اور پڑھوائے، یہ ہے ہی کلمات کفر ہیں، پڑھنے والا بھی کافر، قائل بھی کافر، شتیہات کی بحثیں اور جذب کی بحثیں اور فلاں 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 کر کے وہ تو سارے لوگ اپنی اپنی وہ کہتے ہیں ولایت ثابت ہو تو جو مرضی کرتا رہے. ایک کیڑی ولایت ہے ایڈی ثابت ہو جائے؟ مولا علی دی ولایت ثابت ہے نا، غدیر خمت من کنت مولا فہذا علی مولا، حدیث متواتر ہے نا، ترمذی میں، مسند احمد میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، کچھ حصہ صحیح مسلم میں موجود ہے. تو مولا علی نے تو نہیں کبھی کہا کہ لا الہ الا اللہ تھے علی رسول اللہ، کبھی نہیں پڑھوایا. بالکل ابھی جھوٹ اور اس قسم کی باتیں چلتی ہیں. لہٰذا یہ عقیدہ بھی جو ہے نا، اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پاکستان میں لاکھوں لوگ ہیں جو یہ لوٹا اور یہ بجلی قید ہونے والا اور یہ شعر وہ پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ ٹل جاتی ہے. وہ ٹلتی نہیں، وہ نیچرل ایسی تو کوئی نہیں پڑھ دے ٹلدی پی ہے ہمیشہ، اس کا اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بجلی ختم ہو جاتی ہے. انج تو نہیں ٹلدی، آپ جو مرضی کہتے رہے. اور میرا آخر میں معصومانہ سوال ہے، اگر اس طرح چیزیں ٹلتی ہیں تو یہ مزاروں کے اوپر بم کیوں پھٹ رہے ہیں؟ تو یہ فوراً کو شیطان کہے گا اور یہ کعبے بھی تو کرین ڈگی سی نا. سر کعبے کی اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہوئی. ابراہ کا لشکر ایک دفعہ ہی تباہ ہوا ہے، اس کے بعد یزید کے دور میں اس کی خباستوں کی وجہ سے خانہ کعبہ شریف کی دیوار اور غلاف کعبہ جل گیا جب عبداللہ ابن زبیر پہ چڑھائی کی. صحیح مسلم میں آتا ہے، مولانا شریف نہیں، مسلم شریف. اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا. عبد الملک بن مروان کے دور میں پھر خانہ کعبہ جو ہے وہ جل گیا اور اس کی دیوار منجنیق کے پتھروں سے ڈیمیج ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی حفاظت نہیں کی ہے، دنیا بقدر ایفرٹ ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا کالا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، کوئی حفاظت نہیں ہوگی. وہ اللہ نے ایک ہی دفعہ یہ کیا ہے. ابراہیم کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے. صحابہ کرام تو رومن امپائر کی جنگوں میں چھوٹی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں ان کو روسٹ کیا گیا. امیر حمزہ کا جو ہے مسلح کیا گیا ان کی لاش کا، کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے. تو آپ لوگ کس طرح کہتے ہیں جناب؟ اور ہمیں پھر وہ ایک دفعہ میسج آیا ایک بھائی کا کہ جی وہ تحفظ اولیاء کانفرنس ہو رہی ہے اور جو ہے نا وہ پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوگا. میں نے کہا جی پریس کلب کے سامنے احتجاج نہ کریں، مہربانی کر کے آپ نے احتجاج کرنا ہے تو جا کے اولیاء اللہ کے درباروں کے آگے جن کو آپ اولیاء اللہ سمجھتے ہیں وہاں کریں کہ حضرت اب کیا ہو گیا ہے، 1965 میں تو آپ بم پکڑ رہے تھے، اب اپنے مزار کے بم نہیں آپ سے پکڑے جا رہے. جب ہم یہ کہتے ہیں گستاخی ہوگی، گستاخی تو تب ہو جب ہم فیبریکیٹڈ باتیں کریں. ہم آپ سے یہ چیزیں سیکھتے تھے، آپ کو کہتے ہیں آپ غصہ چڑھ جاتا ہے، اسی اصول اور مبادی پہ بات کرتے ہیں. یہ آپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے. وہ ایک بابا جی بھی ہے نا بڑے مشہور، وہ کہتے ہیں انہوں ہلکا نہ جانو نبی دیاں گستاخیاں نو، وہ جڑا پونکتا جے نبی اتے پونکتا جے. تو میں کہتا ہوں بابا جی سلوٹ. میں نے تو اس بابا جی کو خراج تحسین کئی دفعہ پیش کیا ہے، لیکن میں نے ساتھ یہ کہا کہ بابا جی کشف المحجوب بھی ذرا دیکھ لو، حشر بہشت بھی دیکھ لو، تذکرۃ الاولیاء بھی دیکھ لو، میرے کلپ بھی دیکھ لو. اور انہوں نے دیکھے ہوئے اللہ کے فضل سے میرے خلاف بابا جی کا کوئی کلپ نہیں آ رہا. انہوں نے پتہ ہے کہ منڈا گلاں صحیح پہ کرتا ہے، میں اس تے نہیں بولنا ورنہ میرا مجمع چھٹ جانا. کہتے ہلکا نہ جانو. اور کہتے امام مالک فرماتے ہیں نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے، امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا بابا جی امت بعد مرے، پہلے وہ بابے مرن جنہوں نے ڈیوٹیاں سنبھالیاں نے. کہتے نا ہر علاقے میں ایک بزرگ کی ڈیوٹی ہے. تو جناب وہ سلیکون ویلی جہاں پہ چپس بن رہی ہیں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک، اور جہاں پہ یوٹیوب والوں نے گوگل نے وہ سینکڑوں ایکڑز جگہ ایکوائر کر کے ہارڈ ڈسک لگائی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ یہ ساری ویڈیو سٹور ہوتی ہیں، جہاں پہ گستاخانہ فلمیں بھی سٹور ہیں. وہاں جس بابا جی کی ڈیوٹی ہے پہلے انہوں سے بدعا کرو نا اجتماعی کہ وہ پہلے بابا مرے، کیونکہ وہ بھی امتی ہے نا، اور اس کا تو زیادہ حق ہے کیونکہ وہ نگاہ مار کے ساڑ بھی سکتا ہے، میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا. تو یہ کہنا چاہیے کہ امت دے سارے غوث کتب ابدال مر جان کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہیں کراندے ویڈیو جڑی نبی الاسلام کے خلاف یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. پوری امت سے مار رہے ہو پہلے وہ مارو نا جنہیں کو اختیار ہے اور جن کی ڈیوٹیاں بھی ہیں. یہ کہتے ہیں غوث کتب ابدال ہے نا، وہ کیوں نہیں مردے؟ اور ویسے جب سے میں نے عام کیا اب وہ کہنا بھی چھوڑ گئے یہ بات، امت مر جائے امت مر جائے. اور میں کہا پہلے بابے مارنے پڑے نے. ٹھیک ہے نا جی، وہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ یار یہ اس طرح نہیں ہوتا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ بات چھوڑی ہے کہ وہ ایفرٹ کریں گے
دیکھیں اللہ نے تو سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام کو مظلومانہ شہید ہوتے بھی دیکھا ہے، بقدر ایفرٹ ہے دنیا، یہ مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے کرنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے نبی کا ذکر بلند سے بلند تر کیا ہے، ہر شر میں سے خیر نکل رہا ہے، لیکن میں اپنے لیے کہتا ہوں، میں بزرگوں کی بات نہیں کرتا۔ اگر میں غوث وقت ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا اور میں یوٹیوب پہ نگاہ مار کے رسول اللہ کی گستاخانہ ویڈیوز میں ڈیلیٹ کرا سکوں، میری بزرگی پہ لعنت ہو۔ میں کسی پہ نہیں بات کرتا، اپنے اوپر تو کر سکتا ہوں نا، بات سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا طریقے سے ذرا بات ہونی چاہیے، لہجہ تلخ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سر یہ ساری باتوں کے بعد آپ کو ایک بات کا یقین آ گیا ہوگا کہ جو میں یہ نعرہ لگا رہا ہوں نا کتنا سافٹ ہے، کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یقین جان جب زندگی میں ایک دفعہ بھی تو نے غور کیا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی، کیا کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا ہوں بابی، اور نہ میں سو کالڈ کوئی علمی بات کرے تو اسے وابی کہہ دیتے ہیں، میں وابی بھی نہیں ہوں۔ اور میں موقع غنیمت جانتے ہوئے ایک اور بات کرتا ہوں یہاں پہ تاکہ مزہ دوبالا ہو جائے، آپ کا دماغ کے دریچے کھل جائیں۔ یہ میری یوٹیوب پہ ایک مجلس نمبر 100 ہے، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا۔ اس میں میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ کا اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم ہے یہ روحانی آپریشن کر دیتے ہیں، تو ہم ایک نومولود بچہ لے کے آتے ہیں، اس کے ختنے بغیر کٹنگ کے کر کے بتائیں، جو نگاہ مار کے بائی پاس کر لیتے ہیں، جو اتنا مشکل ہے، جس میں گرائنڈر چل کے پسلیاں توڑ کے دل نکال کے باہر رکھا جاتا ہے، اتنا مشکل آپریشن وہ بغیر پسلیاں توڑے کر دیتے ہیں، تو بچے کا ختنہ تو وہ کر سکتے ہیں نا ایسے نگاہ مار کے، تو آپ کا کیا خیال ہے کر لیں گے؟ تو بس، تو اس کا مطلب باقی بھی سارا فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا۔ اور مجھے یہ بتائیے جب آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کے جو والدین ہیں اور بڑے بوڑھے ہیں وہ آپ کو اٹھا کے مزاروں پہ لے جاتے ہیں، اور مزاروں والے جب بیمار ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے آغا خان اور شفا انٹرنیشنل لے جاتے ہیں، ان کو بھی کسی بڑے مزار پہ لے جایا کریں نا جب ان کا پیشاب بند ہوتا ہے، ان کے گردے فیل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا یہ ساروں کی ڈیتھس جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو ڈرپنگ کیوں لگا رہے ہوتے ہیں؟ پھر پتہ کیا کہنا کہ علاج کرانا سنت ہے، یہ سنت تو ادو نہیں سی یاد ہے، یہ لوگوں کو کہانیاں کراندے سو، اور یہ کرونا نے تو آ کے سارے بزرگوں کو یقین کریں نا چیلنج میں ڈال دیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دوائی کیوں نہیں تیار کرتے؟ جی دیکھ لیں جناب، وہ ٹرمپ کے بارے میں تو میں نے سنا اس نے سارے پادری بلا لیے ہیں کہ بھائی لبو ہوں، تو میں بھی پرائم منسٹر کو کہنا کہ اپنے بھی لبو نا، تسی تو کہہ رہے ہو ایک بابا فرید الدین دے نام دی چیئر قائم کران گے، فلانے بابے دے نام دی چیئر فلانے یونیورسٹی قائم کران گے، یہ چیئراں تے باج کرو نا، پہلے جڑی چیئراں تے بیٹھے ہوئے نے جو ان کے گدی نشین کو بلائیں، ان کو کہ یار مسئلہ بتاؤ، حل کرو مسئلہ ہمارا۔ IMF میں نہ جانا پڑے، وہ کہتے ہیں جناب مسئلہ اٹھایا جناب نوٹ ہی نوٹ، ٹھیک ہے جی، سونے نہیں کانا، اون کیوں نہیں ہو چکتے، پہلے بھی کیوں نہیں سے چکتے، سب جھوٹ ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائی کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اگر یہ سونے کی کانے ہوں تو ابھی تک لوگوں سے چندے کیوں لے رہے ہیں؟ یہ لوگوں سے ہی چندے لے، آپ ان کے چندے بند کرائیں تو میں دیکھتا ہوں یہ کس طرح ایک دن کا یہ راشن نہیں پورا کر سکتے، لوگوں سے لے کے پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں جناب روحانی طور پہ چل رہا ہے، اور جناب 3.5 کروڑ ہندو بھی جا کے گنگا پہ نہاتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں روحانی طور پہ چل رہا ہے۔ اور ٹنڈولکر بھی کہتا ہے میں جب مندر سے ہو کے آتا ہوں سینچری مارتا ہوں، انہوں نے مار کے بھی دس دی ہے، تو آڑے کو تو وجدی بھی نہیں۔ ان چیزوں سے نہیں دلائل ثابت ہوتے، یہ علم کی دنیا ہے اور یہاں پہ علمی دلائل چلتے ہیں۔ چلیں اچھا ہو گیا جی، ہم نے اس بہانے کافی ساری اور باتیں کر دی، ان کے دماغ کے دریچے کھولنے۔